پیارے ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت و دانائی کا ایک حیرت انگیز واقعہ سماعت کریں گے۔ جانیں گے کہ کیسے جب حجر اسود کو کعبۃ اللہ شریف میں لگانے کے لیے ہر قبیلے والے آپس میں لڑ پڑے تو کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی آسانی سے اس جھگڑے کو ختم کر دیا۔ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک مکمل ہو گیا تو اب باری تھی حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کرنے کی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس فضیلت کو ہم حاصل کریں، حجر اسود کو ہم خانہ کعبہ کی دیوار پر لگائیں۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہر قبائل آپس میں بحث کرنے لگے اور دھیرے دھیرے یہ بحث جھگڑا کا صورت اختیار کر لیا۔ لوگ ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے، تلوار میانوں سے نکل آئے۔ لوگ قسم کھانے لگے کہ حجر اسود کو تو میں ہی رکھوں گا۔ آخر کار سب قبائل والے بیت اللہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں بنی امیہ بن مغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ قریش کے انتہائی معزز شخص تھے۔ انہوں نے اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت تجویز پیش کی اور کہا کہ اے مکہ والو، اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو، وہ جو فیصلہ کر دے اسے ہر قبیلے والے قبول کر لو۔ اس تجویز پر ہر قبیلے کے سردار راضی ہو گئے۔ پیارے ناظرین، اس دروازے سے سب سے پہلے حکمت و دانائی کے پیکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ لوگوں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ تو محمد ہیں، یہ تو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ اپنا مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حل کراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حق طلبی نہیں کرتے تھے، نہ اپنوں کی حمایت کرتے تھے اور نہ ہی دوسروں کا مخالفت۔ پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے کی وجہ بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا چادر پیش کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو پھیلایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا کنارہ پکڑ لیں اور اسے اٹھا کر کعبۃ اللہ کے پاس لے چلے جہاں حجر اسود کو رکھنا ہے۔ لوگ حجر اسود کو اٹھائے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کے قریب لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجر اسود کو اٹھا کر اس کے جگہ پر رکھنا چاہا۔ تبھی ایک نجدی شخص نے چلا کر تیز آواز میں کہنے لگا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ایک کم عمر اور ناتجربہ کار نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے اور اس کی اتباع کرنے لگے۔ یاد رکھو، یہ نوجوان سب کو آپس میں لڑا دے گا اور گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ عن قریب تھا کہ اس کی باتوں سے پھر سے انتشار پھیل جائے، لیکن لوگوں کو اب محسوس ہو گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بالکل مناسب ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جس سے جھگڑا ختم ہو جائے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اس طرح جھگڑا ختم ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نجدی شخص ابلیس تھا جو انسانی شکل میں آ کر لوگوں میں پھر سے انتشار پھیلانا چاہتا تھا۔